اور اج جمادی الاول دا یہ پہلا جمعہ ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید دی ایک مشہور زمانہ پارہ نمبر 22 ہے۔ ایک آیا ہے کریمہ پڑھن دی میں سعادت حاصل کی تھی۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، کہ اپنے نبی تے درود پڑھتے ہیں۔ رب خود اپنے نبی تے درود پڑھ رہے ہیں اور اس تے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا کہ ایمان والو، تسی بھی میرے نبی تے درود بھی پڑھیا کرو، سلام بھی پڑھیا کرو۔ ایک سوال ہے کہ درود بعد کے اندر آیا ہے، سلام پہلے آیا سی۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ درود کا حکم بعد کے اندر آیا سی، سلام کا حکم معراج والی رات نافذ ہو چکیا سی، کیونکہ سلام دی جو ابتدا سی، جدو محبوب اپنے رب دے دربار وچ پہنچے تو رب نے پوچھا کہ پیارے کچھ لے کے بھی آئے؟ تو آپ نے کہا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری قولی فعلی بدنی تمام عبادتاں تیرے واسطے۔ تے رب نے یار دا ودھا دا مکھڑا ویکھ کے کیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب جے تو میری تعریف اور بندگی وچ کلمات پیش کیتے نے، میں تیرے تے سلام بھی پڑھ رہا، درود بھی پڑھ رہا۔ اسی جو حضور تے سلام پڑھتے ہیں، یہ رب دی سنت ہے، یاد رکھنا، یہ رب دی سنت ہے۔ میں ایک مثال دینا، اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اگر کوئی شخص ایک چیز دا بھی انکار کرے وہ دائرہ اسلام وچوں خارج ہے۔ مالک دا نظام دیکھو، انہیں سانو حکم دیتا ہے کہ واقعیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، مسلمانوں نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، سانو حج دا حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سانو حکم فرمایا کہ روزے رکھو، کلمے دا حکم فرمایا کہ کلمہ پڑھو، خیرات دا حکم فرمایا کہ خیرات کرو۔ گویا کہ نماز ہے، روزے نے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، جتنیاں بھی عبادتاں نے سانو کرن دا حکم دیتا ہے، لیکن خالق اور مالک خود نہیں پڑھتا۔ سانو نماز دا حکم دیتا ہے لیکن خود نہیں پڑھتا، روزیاں دا حکم دیتا ہے خود نہیں کرتا رکھتا، زکوٰۃ دا حکم دیتا ہے لیکن خود نہیں دیندہ۔ لیکن لوگوں، ایک عمل ایسا بھی ہے جس عمل کا نام ہے درود اور سلام، اور خود بھی کرتا ہے اور قوم بھی پڑھن دا حکم جاری فرمایا، خود بھی کرتا ہے اور پوری مخلوق نو بھی حکم جاری فرما چلے۔
گویا کہ انج سمجھو کہ درود اور سلام تمام عبادت تو افضل عبادت ہے۔ یہ درود اور سلام تمام عبادت تو افضل عبادت ہے۔ کیوں افضل ہے؟ کہ اس عبادت کے اندر خدا وحدہ لا شریک خود بھی شریک ہے، وہ خود بھی کر رہے ہیں۔ نماز پڑھی، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میری نماز قبول ہو گئی۔ حج پڑھیا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا ہے۔ مال وچوں زکوٰۃ دیتی، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زکوٰۃ قبول ہو گئی۔ دیگر عبادت اور ریاضت کی تھی، کوئی کھڑا ہو کے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری عبادت قبول ہو گئی۔ لیکن درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہر حال دے اندر قبول ہی قبول ہے۔ آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک غلام آیا، اس کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دعاواں ایسیاں نے اور قبولیت دا مقام نہیں پاندیاں، قبول نہیں ہوندیاں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اس ویلے سیدنا فاروق اعظم موجود سن۔ فرمایا کہ لوگوں، جب تک اس دعا دے اندر مصطفیٰ تے اور مصطفیٰ دی آل تے درود نہ پڑھو گے کیویں دعاواں قبول ہوں گیاں؟ دعا ہوئی قبول ہوئے گی جس دعا دے اندر مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھیا جا رہا ہے۔ جی گویا کہ جتنی مرضی عبادت کر لو، پھر آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر کچھ لوگ آئے، کہنے لگے کہ آقا درود کیسا پڑھیا کرے؟ حضور نے پھر پڑھ کے سنایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ درود بھیج محمد تے اور محمد دی آل تے۔ جس درود دے اندر آل محمد دا ذکر نہ ہوگا، یاد رکھنا حضور نے اس درود نو دوم کٹیا درود کیا ہے۔ جس درود دے اندر آل محمد تے درود نہ پڑھیا جائے وہ درود مکمل نہیں ہو سکتا۔ جدو بھی درود پڑھو اس طرح پڑھو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، کہ اللہ درود بھیج محمد تے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد دی آل پاک تے، جس طرح تو درود بھیجیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اور ابراہیم علیہ السلام دی آل پاک تے۔ وہ ہے کہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جدو بھی درود پاک پڑھو، ایک حدیث پاک میں پڑھ رہے سی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صبح سویرے اٹھ کے میرے تے درود پڑھے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے آسمانہ تے او دلی مغفرت دی دعا کرتے ہیں درود پڑھنے والے۔ اور ایک حدیث پاک میں پڑھ رہے سی، حضرت امام سخاوی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جو شخص میرے تے درود پڑھے اور یہ تصور کر کے درود پڑھے کہ میں اپنا درود اپنے نبی نے سنا رہا ہوں، اور یقیناً مسلمان دا عقیدہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کریم دے اندر فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ محبوب اعلان کرتے کہ میں تے مومنہ دی جانا تو بھی قریب ہاں۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں بندے دی شہرت تو بھی قریب ہاں۔ محبوب نے کیا کہ میں تے بندے دی جان تو بھی قریب ہاں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ایک حدیث پاک میں پڑھ رہے سی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کم و بیش دن دے اندر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے،
روز محشر میدان حشر دے اندر مصطفیٰ کریم ادنان مسافہ فرمان گئے، حضور مسافہ کرن گئے۔ اور میں ایک اور حدیث پاک دی کتاب دے اندر اور درود پاک دی کتاب دے اندر پڑھ رہے سی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک بڑا گناہگار آدمی سی، وہ درود پڑھتا سی۔ آقا نو دا درود بڑا پسند آیا۔ ایک دن خواب دے اندر حضور دے گھر تشریف لائے، فرمایا کہ اپنی پیشانی اور اپنے لب اگے کر، اے لب مینوں تیرے اس وجہ تو پسند نے کہ انہاں تے مصطفیٰ تے درود پڑھیا جانا ہے۔ حضور درود پڑھن والے نو بڑا پسند کرتا ہے، اور میرا عقیدہ اور میرا ایمان ہے کہ جو شخص آقا تے درود پڑھ دے اللہ دی سوں دے جسم وچوں خوشبو بنتی ہے، پیاری پیاری خوشبو آئے گی، وہ دی زبان وچوں بھی خوشبو آئے گی۔ اور درود ایک ایسی چیز ہے، اگر تواڈے اندر کڑواہٹ بھی ہوئے گی نے، درود کی وجہ تو اخلاص مٹھاس پیدا ہو جائے گا۔ بلکہ حدیث بھی ہے، اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا مثنوی شریف کے اندر کہ ایک دن آقا مدینہ شریف تشریف فرما سن، صحابہ کرام دے جھرمٹ دے اندر بیٹھے، ایک شہد دی مکھی آ گئی اور حضور دا طواف کر رہی سی، گنگن کر رہی سی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شہد دی مکھی مینوں یہ تے دس کہ تیرا شہد اتنا میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ یہ شہد اتنا میٹھا کیوں؟ حضور نے کیوں فرمایا کہ شہد دے اندر شفا ہے، 70 بیماریاں دی شفا ہے، حضور نے فرمایا۔ اس مکھی دی بولی اردو کو سمجھ نہ سکیا، لیکن حضور تے ایک جہان دے نبی تے ہے ہی نہیں سن، سارے جہانہ دے نبی سن اور ساری کائنات دے نبی سن۔ وہ مکھی سامنے بیٹھ کے کہنے لگی کہ حضور واقعی سوال تہاڈا درست ہے کہ میں صبح تو لے کے شام تک مختلف پھول چوسنی ہوں، کوئی کالا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی زرد رنگ ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی ترش ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے، لیکن شہد میرا میٹھا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اس مٹھاس دی وجہ دس۔ اس مکھی نے کیا، آقا صبح تو لے کے شام تک میں جنگل دے اندر پھرنیاں، مختلف جوس چوس کر اپنے وجود دے اندر سما کر، جدوں میں چھتے تے آ کے بیٹھنیاں نے تو میں سارے جوس واپس اگلنیاں اور اگل کے پھر مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھ دیاں۔ حضور میں جدو تواڈے تے درود و سلام پڑھ دیاں، آقا میرا یہ کوئی کمال نہیں، یہ تواڈے ذکر دا کمال ہے، تواڈے نام دا کمال ہے، تواڈے درود و سلام دا کمال ہے، یہ میرا تے کمال نہیں۔ حضور سمجھ گئے، فرمایا کہ لوگوں شہد کھایا کرو، یہ دے اندر 70 بیماریاں دی شفا رکھ دیتی گئی، کیونکہ شہد دے میٹھا ہون دی وجہ جو ہے مصطفیٰ تے درود و سلام ہے کہ آقا تے درود پڑھیا جا رہا ہے۔ یہ مکھی دا اپنا کوئی کمال نہیں، مصطفیٰ دے ذکر دا کمال ہے، حضور دے درود دا کمال ہے۔ اور جو حضور علیہ السلام تے درود پڑھتے ہیں، یقین جاننا کہ انہاں دے چہرے دا نور ہی وکھرا ہی نظر آئے گا۔ اور ایک درود پاک میں تو انہوں ایسا دس جاواں، اگر زندگی بھی تسی یہ شروع کر دو نے، یقین جاننا کہ تواڈی زندگی بدل جائے گی، دنیا بدل جائے گی۔ درود یاد رکھنا، درود میں تو انہوں سنا بھی دینا، لکھوا بھی دینا، اور میرے یوٹیوب چینل دے اوپر بھی یہ درود پاک موجود ہے۔ اس درود کا نام ہے درود ناریہ۔ اگر کوئی شخص سے کہے بھئی میرا قرض ہے، میرے کو اپنا گھر نہیں، یا میرے کچھ معاملات نے یا کچھ پریشانیاں نے، بس رات نو سون لگیاں ایک تسبیح کلو اللہ دی پڑھیا کرو،
اور ایک تسبیح درود ناریہ دی پڑھیا کرو۔ درود ناریہ عموماً درود پاک دی کتاباں وچ مل جاتا ہے۔ یہ درود ناریہ میں جس بزرگ کو مینوں عطا ہویا، سندھ اندر بزرگ نے حافظ غلام محمود صاحب قادری غوث پاک دے مرید نے مینوں کہنے لگے کہ اختر رسول یہ درود ہے کہ جس شخص نے لکھیا ہے وہ 40 سال مصطفیٰ دے روضے دے سامنے کھڑا ہو کے وہ بندہ پڑھتا رہا۔ 40 سال تک وہ شخص جو ہے یہ درود پڑھتا رہا۔ انہیں حساب لاؤ کہ جڑا درود مصطفیٰ دے روضے تے پڑھیا جا رہا ہے اس درود دیا کیا باتاں ہوں اور وہ دے کیا کمال ہوں گے۔ میں تے چاہوں گا کہ سب ساتھی پڑھیا کرو۔ اللہم صلی صلاۃ دائمتاً۔ یہ درود پاک درود ناریہ بہت ساری کتاباں دے اندر مل جاتا ہے، اگر نہ ملے من دسنا میں آپ کی خدمت کے اندر پیش کرتے ہیں۔ لیکن میں چاہنا کہ اسی اپنی زندگی اللہ اس کے محبوب کی طرف لگانی ہے تو کم از کم سانو کچھ نہ کچھ تے اپنا حال اور ماحول بدلنا چاہیے تھا۔ راتی سون لگے ہاں ایک تسبیح قل ہو اللہ دی پڑھیا کرو، اور قل ہو اللہ دے بارے آقا نے فرمایا کہ جو شخص انہوں 3 باری پڑھے گا ایک قرآن پاک دا ثواب مل جائے گا۔ یہ بھی اتنا ثواب ہے، بلکہ میں تفسیر قرطبی اور تفسیر تبیان القرآن تفسیر در منشور کے اندر ایک شخص دا واقعہ پڑھ رہا سی۔ قل اللہ دے بارے میں دسن لگیا انہوں نظر انداز نہ کریا کرو، راتی سون لگیا ایک تسبیح لازمی پڑھیا کرو، اور پھر تسی دیکھو اپنی زندگی دے حالات۔ کوئی بزرگ سن مدینہ پاک دے اندر وہ چلدیاں پھردیاں بہندیاں اٹھدیاں صرف قل اللہ پڑھتے سن۔ وہ بندے دا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ سرکار اس ویلے غزوہ تبوک تے گئے سی، غزوہ تبوک تے جنگ کرنے واسطے۔ آپ نو خبر ملی تو آپ نے اظہار و مسرت کردیاں فرمان لگے کہ کاش وہ رب دا عاشق سی، مصطفیٰ دے جنازے بھی شریک ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا کہ میں دے جنازے بھی شریک ہو جاتا، کاش۔ وہ بے نیاز نے گل سن لی، انہیں کہا پیارے فکر نہ کر، میں جنازہ ہی چک کے تیرے سامنے رکھ دے ہوں گا۔ تو یہ گل کی تھی، غسل و کفن ہویا، لوگوں نے مدینہ پاک جنازہ پڑھیا، رب نے جبریل حکم دیتا زمین ساری سمیٹ دے، این زمین سمیٹی گئی، جنازہ مصطفیٰ دے سامنے آ گیا۔ اجے حضور نے اظہار ہی کیتا سی کہ کاش کے میں اس عاشق دے جنازے بھی شریک ہوتا۔ زمین سمیٹ دیتی گئی انچ۔ سرکار نے فرمایا بھئی تیار ہو جاؤ، جنازہ پڑھو۔ اور جس ویلے جنازے دیاں صفحہ تیار ہویاں، 6 صفحہ اگلیاں ایو جیاں سن کہ انہاں وچ نوری فرشتے کھڑے ہوئے سن، پیچھے صحابہ کرام کھڑے سن۔ جدو جنازہ پڑھ لیا، ایک صحابی نے کہا کہ آقا یہ تے دسو اس بندے دے اندر کمال کی تسی بڑی حسرت کیتی سی کہ میں دے جنازے بھی شریک ہواں، تے رب نے جنازہ چک کے تواڈے سامنے رکھ دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا چلے اور رب دا عاشق ہے۔ پوچھا حضور عاشق کی میں؟ فرمایا کہ قل ہو اللہ دی سورت پڑھتا سی یہ بندہ، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صحابہ نے کہا کہ حضور ہے جڑے نوری نوری شکلاں نے کون نے؟ اور فرمایا کہ 6 لاکھ فرشتے آسمان تو ایدہ جنازہ پڑھن واسطے آئے ہیں۔ 6 لاکھ فرشتے آسمان تو ایدہ جنازہ پڑھن واسطے آئے۔ کیسا ہو عاشق سے؟ تے قل اللہ دی صورت دے اندر بڑیاں برکاتاں ہیں۔ راتی سون لگیاں ایک تسبیح پڑھیا کرو، اور اگر اور چاہتے ہو کہ اسی اس تو بھی اگے چلے جائیے
تے 2 رکعت نفل حاجات پڑھیا کرو۔ الحمد شریف تو بعد 1 رکعت دے اندر قل هو اللہ احد 100 باری پڑھیا کرو۔ 1 رکعت دے بھی 100 باری پڑھیا کرو۔ تسی یہ میری گل پلے من لو، چند دنوں میں تواڈے حالات بہتر نہ ہون تو میرے نال گل کر لینا۔ کہ قل هو اللہ دی سورت پڑھیا کرو، درود ناریہ پڑھیا کرو۔ درود ناریہ نہ ملے تو مینوں دسنا یا آپ صاحب نوں دسنا، انہوں سیکھو۔ راتی سون لگیاں 1 تسبیح دی ضرور پڑھیا کرو درود ناریہ تھی۔ میں جنہ بزرگاں کو سنیا سی انہوں کہنے لگے کہ اختر رسول میں جنہ بزرگاں نے مینوں عطا فرمایا سی بغداد شریف وچوں، وہ بغداد شریف والے بزرگ فرما رہے سن کہ اے درود پاک 40 سال تک اس بزرگ نے روزہ رسول تے پڑھیا سی۔ اس وجہ تو اس کے اندر بڑی تاثیر اور بڑی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ میری